بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم. نوید اسلامک لائبریری میں خوش آمدید. دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے. دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب. ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گاہبند اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو. چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ ہی گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گاہبند تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا. یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھیرتی رہی. اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ اونٹنی ہے. ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا. قوم نے اس کو مان لیا. پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے. چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے. چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن اس قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس ناکے کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو. یعنی وہ عذاب کی بات کر رہے تھے. قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی. تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں.
دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ طریق شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدیوں، کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاج کر کے ان پر گدھوں کے بل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شافعی مقتول ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی اور شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کی حکم سے 70,000 کوفی اور شامی مارے گئے، کل مل کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ دوستو روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو، ورنہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور جو بھی ہو تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی عز و جل میں ڈوب کر روتے ہوئے اور اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر جائے۔ دوستو اس روایت سے ہمیں یہ چیز بھی سننے کو ملی کہ جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اس جگہ پہ اس کے ثمرات رہتے ہیں، باقی ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کو ہی نظر آتے ہیں اور ان کے علم میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔